نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے مسائل میں آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ اعمال کے اندر سب سے بنیادی اور سب سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے اعمال کے ثواب کے اندر، اجر کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اتنی کمی کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اس چیز کے بغیر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو لیکن وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی قدر ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نیت ہے، کہ نیت جتنی اچھی ہوگی، جتنی خالص ہوگی اللہ کے لیے، تو اتنا ہی عمل کا بدلہ اچھا ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر نیت کے اندر خرابی آ گئی تو پھر عمل کے اندر بھی، اس کے ثواب کے اندر بھی کمی آ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کی جزا یا سزا ہوگی۔ میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے کسی عورت کی طرف ہجرت کی کہ اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے گا، جس نے ہجرت کی دنیا کے مال کمانے کی طرف تو دنیا کا مال حاصل کر لے گا۔ تو الغرض جس نے جس کی طرف ہجرت کی تو اس کے لیے وہی ہے۔ تو اگر ہماری نیت عمل کرتے ہوئے درست ہوگی تو عمل ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اگر نیت خراب ہو گئی تو پھر وہ عمل ہمارے لیے جزا کا نہیں بلکہ سزا کا باعث بن جائے گا۔ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ کافر، منافق نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، اور بڑے بڑے عمل انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کیے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شہید کو بلایا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں اے اللہ تو نے مجھ پر نعمتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ تیرے دین کے راستے کے اندر نکلا، جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا، تو نے تلوار اس وجہ سے اٹھائی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا جری ہے، بڑی جنگ کرنے والا ہے، لڑائی کرنے والا ہے۔ لوگوں نے تجھے جری اور بہادر کہہ دیا، لیکن اب میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا اور بدلہ نہیں ہے۔ تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے اپنی تعریف سننے کے لیے تو نے جہاد کیا۔ حکم دیا جائے گا اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں اے اللہ تو نے مجھ پر نعمتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ تیرے دین کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو تعلیم دی، قرآن کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو قرآن پڑھایا، خود پڑھا، اس وجہ سے کہ لوگ تجھے قاری کہیں گے، عالم کہیں گے، لوگ تیری تعریف کریں گے، تو لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ایک تیسرے بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، وہ اقرار کرے گا کہ اللہ تو نے مجھ پر نعمتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے دنیا کی زندگی کے اندر مال دیا، تیرے ہر محبت والے راستے کے اندر خرچ کیا، اے اللہ جس راستے کے اندر تو مال کو محبوب سمجھتا ہے اس راستے کے اندر خرچ کیا، مسجدوں پر، مدرسوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سارا مال اسی راستے کے اندر اٹھا کے آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنا مال اس وجہ سے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اب میرے پاس تیرے لیے جزا نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اس سخی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ تین بڑے بڑے عمل کرنے والے دنیا کی زندگی کے اندر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان کاموں کے اندر لگا دی۔ جہاد کرنے والا مجاہد ساری زندگی جہاد کرتا رہا، آخری قطرے تک اور آخری سانس تک لڑا، شہید ہو گیا۔ ایک عالم دین کو پڑھا، دین کو سیکھا، لوگوں کو پڑھایا، ساری عمر اس کے اندر وقف کر دی۔ اور تیسرا
کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا رہا، اپنا سارا مال اسی راستے کے اندر لٹا دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے عمل کیے، لیکن ان کو جہنم کے اندر کس وجہ سے پھینک دیا گیا کہ ان کی نیت اس کے اندر خرابی آ گئی، شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، ان کی نیتوں کے اندر ریاکاری آ گئی۔ تو اعمال ان کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العالمین اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر نیت کے اندر خرابی آ جائے تو پھر شہید ہو، عالم ہو، سخی ہو، پھر اللہ رب العالمین کو ان کے اعمال کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو طہارت بھی ایک عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ تو اس عمل کے اندر بھی ہمیں سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے، کہ ہم یہ طہارت حاصل کر رہے ہیں، جسمانی پاکی بھی حاصل ہوگی، لیکن اس سے پہلی چیز کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔